السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو کیسے ہیں ناظرین؟ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے، اور ہماری قرآن کی کلاسز میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ اور آج ہم آپ کی خدمت میں لے کر آئے ہیں اپنی قرآن کی کلاسز کا پارٹ نمبر 58، پارٹ نمبر 58۔ تو آئیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا آج کا سبق ہے تختی نمبر 27، اجرائے قواعد، یعنی کہ لیسن نمبر 27۔ اور یہ ہماری قرآن یہ جو قاعدے کا سبق ہے، اس کا یہ آخری لیسن ہے اور آخری تختی ہے۔ یہ اس کے بعد کوئی تختی نہیں ہے، صرف آخری ہے یہ۔ اور اس میں اب وہ سب آئے گا جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے، یعنی کہ غنہ، اخفا، مد، جو کچھ بھی آپ نے پیچھے پڑھا ہے وہ سب اس میں آئے گا آیت کی شکل میں، اور ایسے بھی آئے گا۔ تو آپ اس میں اس کو بغیر ہجے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ آپ کو اب ایسے سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو جہاں پر سمجھ میں نہیں آتا وہاں پر آپ اس کے ہجے بھی کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ہم بغیر ہجے ہی پڑھیں گے، جہاں جہاں پر تھوڑا وہ ہے ہم آپ کو بتا دیں گے وہاں پر، باقی ہم کوشش کریں گے کہ آپ لوگ اس کو بغیر ہجے ہی سمجھیں۔ تو یہ دیکھیے کیا ہے، جزاءً، یہاں کے اوپر مد ہے اور دو زبر ہیں، تو جزاءً حدائق، مد ہے یہاں کے اوپر، حمزہ زیر ای ہے، تو حدائق، ملائکۃ، مد کھینچیں گے، یہ حمزہ زیر ای پڑھیں گے تو ملائکۃ۔ یہاں پر واو کے اوپر کچھ نہیں ہے تو واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اوپر مد، اس کو کھینچیں گے۔ اولئک، حمزہ زیر ای اور یہ مد کھینچیں گے۔ یہاں پر غنہ بھی ہوگا، انا اعطیناک الکوثر، غنہ کریں گے، مد کھینچیں گے یہاں کے اوپر، طینا کل کوثر، آگے آیت ہے تو کل کوثر، یہاں پر ہم آیت کر دیں گے، زبر کو ساکن میں بدل دیں گے۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، را میم دو زیر رم ہو جائے گا یہاں پر، کیونکہ تشدید ہے اس کے آگے، اور میم کے اوپر غنہ بھی کریں گے تشدید ہونے کی وجہ سے۔ قرن کو آیت کر کے مستقر کریں گے، کیونکہ دو پیش پر آیت کریں گے تو وہ ساکن ہو جائے گا۔ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ، اس کو وَكُلُّ نہیں کریں گے، لام پیش لو حرکت ہے، جلدی پڑھیں گے۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، مد یہاں پر کھینچیں گے اور نون کو ساکن کر دیں گے کیونکہ یہاں کے اوپر زبر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح، واو را زبر ور ہو جائے گا کیونکہ تشدید ہے، اس سے پہلے الف لام نہیں پڑھا جائے گا، واو را زبر، والروح فیہا بِإِذْنِ، بازیر بھی، حمزہ زال دیر اذ، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، یہاں پر میم ساکن کے بعد میں میم ہے، تشدید ہے، اس کے اوپر غنہ کریں گے۔ نون ساکن کے بعد میں کاف، اخفا لیٹر ہے، یہاں پر ہم اخفا کریں گے، من کلی امرن، آگے آیت امر، کیونکہ دو زیر پر ہم آیت کریں گے تو وہ ساکن ہو جائیں گی۔ یہاں پر تشدید ہے تو سختی کریں گے، تنزل، پھر یہ مد کھینچیں گے، تو یہ آپ دیکھ لیں، ان کے ہجے بھی اگر آپ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن بغیر ہجے پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ یہاں پر ہے سلام ہی حتی، تا کھڑا زبر تا پڑھیں گے، حتی زبر حت، تا کھڑا زبر تا، یا کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یا کے اوپر کچھ نہیں ہے، تا کے اوپر کھڑا زبر ہے یہ۔ مطلع الفجر، یہ قلقلہ لیٹر ہے، مط، آواز آنا چاہیے، مطلع الفجر۔ یہاں پر آپ نے پیچھے پڑھا تھا معنقہ، تین نقطے دو جگہ پر ہیں، تو ایک پر رکنا ہے، ایک پر نہیں رکنا، تو یہاں پر آیت ہے تو ہم یہاں پر رک گئے ہیں اور یہاں پر ہم نے ملا کر پڑھ دیا، یعنی کہ امر سلام ہی حتی، یا اگر آپ پڑھنا چاہیں تو امرن سلام، یہاں پر بھی آپ رک سکتے ہیں آ کر، لیکن بہتر ہے آیت ہے تو یہاں پر رک جائیں اور یہاں پر آپ ملا کر پڑھیں۔ تو معانقہ اسی کو کہتے ہیں، ایک پر رکنا ہے ایک نقطوں پر اور ان کے اوپر نہیں رکنا ہے، تو سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہاں پر آیت بھی ہے، اس کے اوپر جیم بھی ہے تو ہم رک جائیں گے اس کے اوپر۔ ہمزۃ اللمزۃ الذی، یہ ایک چھوٹا نون ہوتا ہے، کہیں کہیں پر قرآن میں آتا ہے تو اس کو بھی ہمیں پڑھنا ہوتا ہے، تو ہمزۃ، تالام دو زیر تل ہو جائے گا، ہمزۃ، پھر لمزۃ، نون لام زیر نل ہو جائے گا، ہمزۃ اللمزۃ الذی، یہاں پر آ کے ہم رک جائیں گے، آیت نہیں ہے، بس یہاں پر اتنا ہی پڑھنا ہے۔ اس کے آگے دوسرا ہے اہدینا، نون صاد زبر نس، اہدینا الصراط المستقیم، مستقیمہ ہے، آگے آیت مستقیم، اہدینا الصراط المستقیم، اس کو دیکھ لو
کیسے ملائیں گے ہم؟ تو لام زبر طل ہو جائے گا، آگے آیت ہو جائے گا تو مستقیم. لا تحمل رزقها اللہ یرزقها. یہاں پر دو طریقے ہیں پڑھنے کے. یہ صاد لام یا صلا یہاں پر ملانا چاہیے ہا لام زبر حل کر کے. لا تحمل رزقها اللہ، قاف زبر قا ہا لام زبر حل لام کھڑا زبر لا، رزقها اللہ یرزقها. لیکن اس کا دوسرا طریقہ اگر ہم یہاں پر رک بھی گئے بائی چانس تو رزقها پھر حمزہ لام زبر ال، یہ جو الف ہے اس کو ہم حمزہ بنا دیں گے، اس کے اوپر ایک زبر لگا دیں گے تو اللہ یرزقها. اور اگر آپ ملا کر پڑھیں گے تو رزقها اللہ یرزقها. بہتر ہے آپ یہاں پر ملا کر ہی پڑھیں کیونکہ صلاح ہے، یہاں پر ملا کر پڑھنا چاہیے. تو آج ہم لوگ اتنا ہی پڑھیں گے اور جو دوسرا پیج ہے انشاءاللہ اسے ہم لوگ اگلی ویڈیو میں مکمل کریں گے اور ہمارا قاعدہ بھی مکمل ہو جائے گا. تو اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں. ہجے بغیر ہجے کوشش کریں بغیر ہجے پڑھنے کی اچھے سے، جیسے میں نے پڑھا ہے ویسے ہی آپ کوشش کریں پڑھنے کی. اور بغیر ہجے پڑھیں گے تو بہت اچھا رہے گا آپ کو، کیونکہ قرآن اگر آپ بغیر ہجے اچھے سے پڑھنے لگے ہیں تو پھر بہت اچھی بات ہے. اور پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ آپ نے پورا قاعدہ مکمل کیا الحمدللہ، تو پھر آپ اس کو بغیر ہجے ہی پڑھیں، جہاں پر اٹکے وہاں پر ہجے کر لیں. تو بس ہم لوگ ایک سبق ہی دور ہیں قرآن سے. انشاءاللہ یہ سبق ہم لوگ مکمل کریں گے اگلا والا، پھر اس کے بعد میں ہم لوگ سورہ فاتحہ سے انشاءاللہ قرآن مجید کو شروع کریں گے. تو دعا کریے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسانی سے ہمارا یہ قاعدہ مکمل کروا دیں اور قرآن مجید کو شروع کروا دیں. تو امید کرتے ہیں آپ کو سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور اگر نہیں کچھ سمجھ میں آتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے، انشاءاللہ آپ کو سمجھایا جائے گا. تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے اور ہمیں اپنی خاص دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.